وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے وارث بنا دیا القوم قوم کو، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ اور ہم نے وارث بنا دیا قوم کو، الذین یہ وہ لوگ تھے، کانوا جو تھے، یستضعفون دبا کر رکھے گئے، یستضعفون کمزور بنا کر رکھے گئے، دبا کر رکھے گئے، اور جو مظلوم تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ اور وہ قوم کہ جس کے لوگ کمزور کر کے رکھے گئے تھے، دبا کر رکھے گئے تھے، مظلوم تھے، ان کو ہم نے وارث بنا دیا۔ مشارق الارض ومغاربها مشارق مشرقی حصے، الارض زمین کے، ومغاربها اور مغربی حصے زمین کے۔ مشارق مشرقی حصے زمین کے اور مغارب مغربی حصے زمین کے۔ کون سی زمین؟ اس زمین کے مشرقی اور مغربی حصے، التی وہ زمین یا وہ ملک یا وہ خطہ، بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکتیں دے رکھی تھی، جس کو ہم نے بڑا مبارک بنا رکھا تھا۔ تو جس کو ہم نے بڑا مبارک بنا رکھا تھا، اس حصے کا اور اس کے مشرقی اور مغربی حصوں کا ہم نے اب اس بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ وتمت اور پورا ہو کر رہا، وتمت اور پورا ہو کر رہا، کلمۃ ربک کلمہ فرمان، ربک آپ کے رب کا، الحسنی بھلائی کا، اور آپ کے رب کا بھلائی کا فرمان پورا ہو کر رہا، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، بما کیونکہ صبروا انہوں نے صبر کیا تھا، بما صبروا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ ودمرنا اور ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، ماں جو کانا تھے، یصنع بناتے، فرعون فرعون، وقومہ اور اس کی قوم، فرعون کی قوم جو کچھ بناتے تھے ہم نے اسے تباہ و برباد ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ وما کانوا اور جو یعرشون وہ چڑھاتے تھے، جو بناتے تھے جو چڑھاتے تھے وہ سب ہم نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ یہ دوسرا حصہ شروع ہوا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا۔ پہلا حصہ تھا مظلومیت کا، جب وہ فرعونیوں کے غلام تھے اور مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی، اور نجات عطا فرما کر اب دوسرا حصہ شروع ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک آزاد اور خود مختار ملک قوم کا رتبہ اور مرتبہ دیا۔ اچھا، بنی اسرائیل اور پاکستان، ان کے حالات بڑے ملتے جلتے، ان کے حالات بہت ملتے جلتے ہیں۔ ویسے تو بنی اسرائیل اور امت مسلمہ بھی بہت سے حوالوں سے ملتے جلتے ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ خصوصاً ان کے حالات ملتے جلتے ہیں۔ دیکھیے، بنی اسرائیل کیا تھے؟ مظلوم تھے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ اس سارے خطے کے جو شام کہلاتا ہے، جس میں ہم نے برکتیں دے رکھی تھی، شام کہلاتا تھا یہ سارا خطہ، جس کے اندر مصر تھا، شام تھا، فلسطین تھا، اردن تھا، عمان تھا، یہ سارا خطہ۔
تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ یہاں کے مالک اور خود مختار بنے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بعد پھر آہستہ 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 ان کا زوال شروع ہوا. بالکل ایسا ہی تھا جیسے مسلمان ہندوستان پہ غالب آئے اور اس ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم رہی عرصہ دراز تک. پھر آہستہ 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 ہم پر انگریز غالب آئے. درمیان میں چھوٹے موٹے کبھی سکھ غالب آ جاتے تھے، کبھی کبھار تھوڑا بہت کہیں ہندوؤں کے ساتھ ہماری ٹکر رہتی تھی، لیکن مجموعی طور پر پورا غالب آ جانا یہ انگریز ہوا. ان کے اوپر پورا غالب آیا فرعون، قوم فرعون. وہ قوم فرعون کے غلام بنے، ہم انگریز کے غلام بنے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں دو بڑی شخصیات پیدا فرمائی، بلکہ دو بڑی شخصیات کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو بڑی شخصیات کا انتخاب کیا. ایک قائد اعظم تھے، قائد اعظم محمد علی جناح، اور ایک علامہ اقبال. دیکھیے علامہ اقبال جو نا فکری شخص تھے، فکری عملی شخص نہیں تھے. علامہ اقبال وہ فکری شخص تھے. انہوں نے قوم کو سوچ دی، فکر دی، سوچ دی. بعینہ ہی حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے نا وہ زیادہ تر فکری شخصیت تھے، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، وہ اس ٹائپ کے تھے. قائد اعظم جو تھے وہ عملی شخصیت تھے، قوم کو لے کے چلنا ہے اور نتیجے تک پہنچانا ہے. موسیٰ علیہ السلام عملی شخصیت ہے. اب میں ایک بات یاد رکھیں، موازنہ نہیں کر رہا کیونکہ وہاں نبی ہے، یہاں عام انسان ہے. نبی اول تاخر جن کی زندگی ہر عیب خامی سے پاک، اور یہاں جو دو شخصیات ہیں نا ان کی زندگی کے دونوں پہلو ہیں، اچھا پہلو بہت اچھا اور برا پہلو بہت برا. یہ دونوں شخصیات جو تھے نا اپنے ابتدائی زمانے کے اندر کوئی اچھے انسان نہیں تھے. اللہ پاک نے کرم کیا، فضل کیا، خیر کے لیے منتخب کر لیا، خوبیاں غالب آ گئی. آخری بڑی عمر میں جا کر، مشہور عمر میں جا کر، شروع کی عمر ان کی اچھی نہیں ہے دونوں کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. لیکن مماثلت دیکھیں نا دونوں طرف. پھر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو نجات دی، آزاد ہوئے. اللہ پاک نے ہمیں نجات دی، آزاد ہوئے. لیکن میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ پتا کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو آزادی کے بعد جو علاقہ، ملک، سلطنت ملا نا چھوٹا سا تھا، چھوٹا سا تھا. چند لاکھ افراد جہاں پر آباد ہو سکے، چند لاکھ افراد. پاکستان کو جو خطہ ملا نا یہ بنی اسرائیل سے 10 گنا بڑا تھا. بنی اسرائیل سے 10 گنا بڑا تھا. اچھا اس کے بعد نا پھر حرکتیں دونوں کی سیم ہیں، بنی اسرائیل کی بھی اور پاکستانیوں کی بھی حرکتیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں دونوں کی سیم ہیں. بنی اسرائیل وہاں سے نکلتے ہی نا، آج ہم پڑھتے ہیں ابھی راستے میں دیکھا بڑے بڑے بت ہیں، کسی علاقے سے گزر ہوا، وہ بت پرست قوم تھی. موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے موسیٰ ایسا کوئی بت ہمیں بھی دے دو، ہم بھی اس کی عبادت کریں. بڑا غصہ چڑھا موسیٰ علیہ السلام کو. ہمیں دیکھیے ہم تو بت ساتھ لے کر آئے، جو کچھ تھا ان کے ساتھ رہتے ہوئے نا، ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے جو گن تھا، بنی اسرائیل مصریوں کے ساتھ، فلسطینی ان کے ساتھ، فرعونیوں کے ساتھ رہتے ہوئے گند لے کے آئے. یہ سوچ تھی نا، گندی سوچ. ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے گند لے کر آئے، بہت کچھ. اس کے بعد ان کو ملی تورات، اللہ کا حکم تھا، نہیں مانا، نہیں مانا انہوں نے. وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کیوں کہہ لیں ایک دو مواقع پر زبردستی منوایا، ورنہ وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. کئی ایسے مواقع تھے موسیٰ علیہ السلام 70 بندوں کو لے کر گئے، وہ بھی ہم 9ویں پارے میں پڑھیں گے. نہیں مانا، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے زندہ کیا. پھر قوم نے کہا یہ نہیں ہونے والا، ہم اس لیے تھوڑے آزادی لی ہے کہ ہم یہ بھی کریں وہ بھی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کوہ طور کو ان کے اوپر
کھڑا کیا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. ادھر پاکستان میں دیکھ لیں، آج تک ہم نے صحیح معنوں میں جس کو کہنا چاہیے اسلام، ہم نے اس کو نہیں لیا. آج تک ہم نے آج تک نہیں لیا. پتہ نہیں کتنے پہاڑ اللہ نے ہمارے اوپر کھڑے کیے، اور کتنے ہی موقع پر اللہ نے ہمیں جھنجھوڑا، لیکن آج تک ہم نہ اس طرف نہیں آئے. دیکھیں ضیاء کے زمانے میں اس نے کہا کہ کون سا اسلام نافذ کروں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کون سا اسلام نافذ کروں؟ یہ سب متفق ہوئے، 22 مکاتی دستور دیا، ہم سب کا متفق ہے، کرو نافذ. اب ضیاء صاحب آئیں بائیں شائیں، آج تک وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے آپ کو متفقہ دستور دیا ہوگا، کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کچھ بھی نہیں. حالانکہ شیعہ بھی شامل تھا، اس میں شیعہ کو بھی شامل کیا، تنظیم اسلامی بھی شامل، جماعت اسلامی بھی شامل، سب کا متفقہ یہ نہیں دستور، کریں نافذ. بس آج تک وہی چل رہا ہے. تو یہ ملتے جلتے ہیں. بنی اسرائیل کو پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑی بڑی ماریں پڑی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو بڑی بڑی ماریں پڑی ہیں، اور ان ماروں میں سے پھر ایسی ماریں بھی آئیں کہ ان کا ایک دفعہ نام و نشان مٹ گیا تھا. ایک دفعہ نام و نشان. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم پر ایسا وقت نہ لائے، اللہ تعالیٰ ہم پر ایسا وقت نہ لائے. اب قرآن کو پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھائی جو غلطی انہوں نے کی تم نہ کرو، جن غلط راہوں پہ وہ چلے تم نہ چلو. چھٹے پارے میں شروع میں ہم نے چھٹے پارے میں بنی اسرائیل کے وہ 12 جرائم پڑھے. 12 جرائم ہم نے پڑھے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ. یہ تقریباً 12-13 جرائم تھے اللہ نے. آج آپ دیکھیں ہمارے اندر وہ 12-13 سب کے سب پورے موجود ہیں. وہ سب کے سب. فرق اتنا ہے کہ ہمارے زمانے میں کوئی نبی نہیں آئے تو اللہ پاک نے ہمیں کسی بھی نبی کے قتل سے محفوظ رکھا ہے. ان کے دور میں آئے تو انہوں نے کیے. البتہ نیک لوگ، اللہ کے نیک بندے بہت سارے ہمارے زمانے میں ہیں اور وہ قتل ہوئے ہیں اور ان کو قتل کیا گیا ہے. وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنایا، الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، وہ جو زمین کے اندر کمزور بنا کر دبا کر رکھے گئے تھے، جن کو مظلوم بنایا گیا تھا، ان کو ہم نے وارث بنایا. مشارق الارض، زمین کے مشرقی حصوں کا، ومغاربها، اور زمین کے مغربی حصوں کا. التی بارکنا فیہا، وہ سرزمین جس کے اندر ہم نے بڑی برکتیں رکھی تھی. وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور آپ کے رب کا بھلائی کا وعدہ پورا ہو کر رہا بنی اسرائیل پر، بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، فرعون اور اس کی قوم نے جو کچھ بنایا تھا وہ ہم نے سب تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اس سے مراد وہ ان کا معاشی نظام بھی ہو سکتا ہے، ان کا معاشرتی نظام بھی ہو سکتا ہے، ان کا تعمیراتی نظام بھی ہو سکتا ہے. اور وما كانوا یعرشون، اور جو وہ چڑھاتے تھے، یعرشون عرش سے ہے، عرش بلندی کو کہا جاتا ہے. گویا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زمین کے اوپر ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو بلند کیا جاتا ہے. اپنی عظمت کے جو مینار انہوں نے کھڑے کیے تھے ہم نے وہ سب تباہ و برباد کر کے رکھ دیے، اور اپنی ترقی کی جو چیزیں انہوں نے بنائی تھی ہم نے وہ سب تباہ و برباد کر کے رکھ دی. وجاوزنا، اور ہم نے عبور کروایا بنی اسرائیل کو البحر، سمندر. ہم نے بنی اسرائیل کو خیر و عافیت سے سمندر عبور کروا دیا. فَأَتَوْا، بس ان کا گزر ہوا، عَلَىٰ قَوْم، ایک ایسی قوم پر،
فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر، یعکفون، جو جھکے پڑے تھے، عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اپنے بتوں پر، جو اپنے بتوں پر جھکے پڑے تھے، یعنی اپنے بتوں کی عبادت میں مشغول تھے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل، بنا دے، لنا، ہمارے لیے بھی، الہن، ایسے معبود، کما، جیسا کہ، لہم، ان کے، آلہہ، معبود ہیں۔ اے موسیٰ، جیسے معبود ان کے ہیں نا، ویسے ہی معبود کچھ ہمارے لیے بھی بنا دیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، انکم، تم، قوم تجہلون، بڑے جاہل لوگ، بڑے ہی ناداں لوگ ہو، یعنی جو جس غلط نظام میں یہ ہے وہی غلط نظام ہمیں بھی چاہیے۔ اب دیکھیے، ہمارے ہاں بھی اپنا کچھ نہیں بنا، دعویٰ تھا، ایک دعویٰ تھا، اور وہ دعویٰ یہ تھا کہ قائد اعظم سے پوچھا گیا جی جو ملک بنا رہے ہیں نظام کیا ہے، تو انہوں نے ایک دعویٰ یہ کیا کہ ہمیں کچھ بنانے کی ضرورت ہی نہیں، 1400 سال پہلے کا بنا ہوا ہے، کہا یہ دعویٰ یہ تھا۔ لیکن جب پاکستان بنا ہے تو جو کچھ پہلے سے چلا آ رہا تھا نا، وہی سب کچھ یہاں آ کر جو کتوں لاگو کر دیا گیا، وہی سب کچھ جو کتوں لاگو کر دیا گیا۔ قائد اعظم نے جو حلف اٹھایا تھا نا، قائد اعظم نے جو حلف اٹھایا تھا، ذرا اس حلف کے الفاظ جا کے پڑھیے، اس حلف کے الفاظ۔ قائد اعظم گورنر جنرل بنے نا، اور گورنر جنرل کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ ابھی تک آئینی طور پر ہمارا ملک برطانیہ کے ماتحت ہے، اور گورنر جنرل کا مطلب یہ ہے کہ میں جو برطانیہ ہے اس کے بادشاہ کا نائب ہوں، حکومت اصل میں برطانیہ کی ہے، میں اس کا نائب ہوں، اسی لیے گورنر جنرل تھے، صدر نہیں تھے۔ صدر بنا ہے پہلا سکندر مرزا، پہلا صدر سکندر مرزا، اور وہ بھی 1956 میں آ کر بنا، کیونکہ تب پاکستان کا آئین بنا، اس سے پہلے پاکستان انگلستان کے آئین کے تحت چل رہا تھا۔ یوں سمجھے، پہلے آتا تھا وہ وائسرائے ہند، وائسرائے ہند آتا تھا، وہ پورے ہندوستان کے لیے ہوتا تھا۔ اب وائسرائے ہند کی جگہ پر اب جو گورنر جنرل آ گیا، بس اتنا فرق پڑا۔ آپ وہ الفاظ پڑھی جب قائد اعظم نے نا حلف اٹھایا تھا، یہ کچھ غلطیاں ہیں، یہ وہ غلطیاں تھیں کہ جو بعد میں سدھری نہیں ہیں، جو بعد میں ٹھیک نہیں ہوئی۔ قائد اعظم کے الفاظ تھے کہ جو اس وقت موجودہ انگلینڈ کا بادشاہ ہے، میں ہمیشہ اس کا وفادار رہوں گا، میں اس کا جی وہ اٹھا کرنا، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، یہ پاکستان کے کسی آئین کے تحت قائد اعظم نے حلف نہیں اٹھایا تھا۔ یہ وہ ہے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کے معبود ہیں ہمارا بھی معبود، ہمارا، میں کہہ رہا ہوں نا، مماثلت بڑی ہے، اور مماثلت اسی طرح ہے، جو کچھ پہلے تھا نا انگریز کے دور میں، وہی کچھ، جیسے ان کو جو کچھ فرعونیوں کے دور میں تھا نا، وہی سب کچھ جو فرعونیوں کے دور میں تھا، بتوں کی پرستش، ہمیں بھی بتوں کی پرستش چاہیے، اور یہاں پر کیا تھا، جو کچھ انگریز کے دور میں تھا نا، وہی سب کچھ۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انکم قوم تجہلون، تم تو بڑے ہی جاہل لوگ ہو، تم بڑے جاہل لوگ ہو، انا، بے شک، ہؤلاء، یہ جو ہے، متبر، تباہ و برباد ہونے والا ہے، ما ہم، ما وہ، ہم یہ لوگ، فیہ جس میں ہے، ما ہم فیہ جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں نا، ان ہؤلاء متبر، یہ تباہ و برباد ہونے والا ہے، وباطل، اور بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے، باطل ہے، میرا جھوٹ ہے، ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔
جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، اور جس عمل میں یہ مبتلا ہیں یہ سب تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ قال، اور یہ بھی فرمایا، اغیر اللہ، کیا اللہ کے غیر کو ابغیکم میں بناؤں الہن معبود، یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور معبود کو ڈھونڈوں، میں تلاش کروں۔ وہوا، جبکہ اسی اللہ نے فضلکم، تمہیں فضیلت دی ہے، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ وہوا فضلکم علی العالمین، جبکہ اسی اللہ نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ وَإِن، اور جب انجیناکم، ہم نے نجات دی تمہیں، اے بنی اسرائیل یاد کرو، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعونیوں سے، من آل فرعون، فرعونیوں سے، اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں، اے اہل پاکستان، جب ہم نے تمہیں نجات دی تمہارے دشمنوں سے، جب ہم نے تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دی، یسومونکم، وہ تمہیں اذیتیں دیتے تھے، سوء العذاب، بدترین طریقوں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ بدترین طریقوں سے تمہیں اذیتیں تکالیف دیتے تھے، یقتلون، قتل کر ڈالتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ پھر اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی اور تمہیں اللہ نے آزادی دی۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو اور اس نعمت کی قدر کرو۔ بس جی ہاں،